عورت نے اپنے بھائی کے جنازے پر جانے کا پراصرار کیا، اسے جانے دیا گیا۔ دفن کے بعد سب لوگوں کے سامنے اونچی آواز میں کہا، یا رب، اب یہ تیرے سپرد ہے، تو عادل اور حاکم الحاکمین بھی ہے، میں تجھ سے التجا کرتی ہوں، اسے اپنی رحمت سے دور رکھ، جیسے اس نے مجھے اپنے والد کی وراثت سے 30 سال محروم رکھا۔ ہائے ہائے ہائے! بار بار قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے، علماء بیان کر رہے ہیں، بیانات میں آپ سن رہے ہیں، اپنے بہنوں کا حصہ دے دو، وقت سے پہلے دے دو، ایسا نہ ہو کہ تمہارا بھی حال یہ ہو جائے، تم پکڑ میں آ جاؤ۔ ہم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، بوجھتے بھی ہیں، مگر عمل کرنے کو تیار نہیں۔ ہمارا دل جو ہے نا، مال سے اتنی محبت، ہمارے دل کے اندر مال کی محبت بھر چکی ہے۔ مال کو نکالنا جبکہ وہ خود دوسرے کا حق ہے، گوارا ہی نہیں، چاہے کچھ ہو جائے۔ ہر جگہ دیکھیے بہنوں کا حق کھا رہے ہیں، بہنوں کا حق مار رہے ہیں، بہنوں کو وراثت سے محروم کر دیا جا رہا ہے۔ بہنوں پہ الزام لگائے، تمہاری شادی میں ہم نے اتنا خرچ کیا، تمہاری شادی میں اتنا خرچ کیا، اس لیے تمہیں وراثت کس بات وراثت نہیں ملے گی۔ نہایت حرام ہے، حرام ہے کسی کا حق مارنا، حرام ہے، کیونکہ وراثت جو ہے یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا حکم ہے کہ فرض ہے ہم پر، ہمیں وراثت دینا ہے۔ اللہ نے سورہ نساء میں فرما دیا کہ وارثین کس کو کتنا حق ملے گا وہ بھی بتا دیا۔ اس لیے اپنی بہنوں کا حق وقت رہتے ہوئے دے دو، دیر نہ کرو۔ والد کے مرتے ہی، بلکہ آگے کہ والد کے مرتے ہی زیادہ ٹائم نہ لگاؤ، فوراً وراثت کو تقسیم کرو۔ جس کا جو حق ہے وہ حق لے کے ہو سکتا ہے کہ اس مال سے کسی کی کوئی ضرورت پوری ہو سکتا ہے والد کی دی ہوئی مال سے بہن کی کوئی حاجت پوری ہو، بہن ہو سکتا ہے اس کے گھر میں کوئی دقتیں چل رہی، اس کو بیچ کر کے اس آمدنی سے اپنے گھر کے ضروریات کو پوری کر سکے، اپنے بچوں کی فیس ادا کر سکے، یا اس کے پاس گھر نہ ہو تو اس پیسے سے اپنے گھر بنا سکے۔ اور ہم اکڑ کے بیٹھ جاتے، لینے کو نام رہی ہے، جوک کی طرح چپک جاتے، جب تک خون نہیں چوسیں گے تب تک چھوڑیں گے۔ یہ حال ہے۔ اللہ ہم سب کو بہنوں کا حق صحیح دینے والا بنائے، بہنوں کا حق صحیح دینے والا بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔